الحمد لله وكفى وسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے آپ نے ایمانیات کے سلسلے میں توحید اور رسالت کے متعلق ٹاپکس کا غور جائزہ لے لیا ہے۔ اب ہم سبق عقیدہ آخرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ آخرت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں بعد میں ہونے والی چیز۔ اس کے لیے عربی زبان میں اس کے متضاد لفظ دنیا استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہے قریب کی چیز۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ پھر اس انسان کو اس کے نیک اور برے اعمال کا حقیقی طور پر بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی، عطا کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگوں کو ایک اذیت ناک مقام پر رکھا جائے گا جس کا نام جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اس کے متعلق فرمایا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور بے شک گناہگار دوزخ میں ہوں گے۔ تو قرآن مجید میں جو آخرت کے سلسلے میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، مختصراً ان کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے، یعنی جو کچھ یہاں پر کام کرے گا اس کا بدلہ اسے آخرت میں دیا جائے گا۔ اسی کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی نہ ختم ہونے والی، جبکہ یہاں پر انسان کی زندگی عارضی طور پر رکھی گئی ہے، ایک امتحان گاہ ہے۔ جس طرح کہ امتحان گاہ میں ایک خاص وقت کے لیے آپ جمع ہوتے ہیں اور پیپر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا رزلٹ اناؤنس کر دیا جاتا ہے، تو یہ دنیا دراصل پیپر دینے کی جگہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، جب آخرت جو ہے یہ اس ایگزامینیشن کے بدلے میں دیا جانے والا رزلٹ ہے۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی دنیا میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے اس کی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ نمبر 2 ہے، دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے۔ ہر چیز کی ایک وارنٹی ہوتی ہے، گارنٹی ہوتی ہے، اس وقت تک وہ کام کرتی ہے، اس کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح اس پورے نظام عالم کی بھی، اس دنیا کے اس نظام کی بھی ایک عمر ہے، جس کے ختم ہوتے ہی یہ یا جس کے مکمل ہوتے ہی یہ نظام ختم کر دیا جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ تو جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہوا، تباہ و برباد ہوگا، تو پھر ایک نیا نظام جو قائم ہوگا، اس میں انسان کو دوبارہ جسمانی زندگی دی جائے گی۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، اسے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ تھا قرآنی تعلیمات کا خلاصہ۔ اب ہم منکرین آخرت کے شبہات کے متعلق بات کرتے ہیں۔ منکرین آخرت یعنی کفار مکہ بھی اس میں مراد ہیں، اور دیگر اقوام بھی مراد ہیں، جو آخرت کے متعلق یہ یقین رکھتی ہیں کہ کوئی ایسا دن ہونے والا نہیں ہے، اور یہ سب کی سب جو ہے مذہبی لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو ان کے اعتراضات یہ ہیں، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر دوبارہ جنم دیا جائے گا، دوبارہ نئی زندگی دی جائے گی۔ اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو ذکر کرتے ہیں، مَن یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو جب کہ وہ پوسیدہ ہو جاتی ہیں زندہ کرے گا۔
اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا، یعنی ہماری دنیا کی ہی زندگی ہے، ہمیں دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بات کو دور کرتے ہوئے فرمایا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم سب کے سب مردہ تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، وہی تم کو دوبارہ کی طرف لے جائے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ والذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ذات ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور اسی طرح فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے تم کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل ان کو اس بات کا جواب دیا ہے کہ دیکھو، جب تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرنا اس پروردگار کو مشکل نہیں تھا، اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، تو دوبارہ بھی پیدا کرتے ہوئے اس کو کوئی ڈیفیکلٹی یا مشکل پیش نہیں آئے گی، وہ تمہیں آسانی کے ساتھ زندہ کر لے گا۔ تو یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو پہلی دفعہ کوئی بھی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو جب اس کا پہلی چیز بن گئی ہے، ماسٹر کاپی تیار ہو گئی ہے، تو اب اس کی مزید کاپیز تیار کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے، انسان کی جو صحیح فکر ہے، جو اسے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے پر مجبور کرتی ہے، اس کو دعوت دیتی ہے، تو وہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک اعمال کا اچھا صلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ ہے۔ لیکن کیا انسان کے تمام اعمال کے ریزلٹس اس دنیا میں سامنے آ جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، اس جہان میں سزا سے بچا رہتا ہے، یعنی وہ اپنے اثر اپنی طاقت سے وہ دنیا کے اندر ہر قسم کی سزاؤں سے بچا رہتا ہے۔ اور جس طرح آپ دیکھ لیجئے، فرعون کو دیکھ لیجئے، حامان کو دیکھ لیجئے، ابو جہل کو دیکھ لیجئے، جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھا ہے، اور یہ دنیا میں ہر قسم کی سزاؤں سے محفوظ رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ بے حد نیک لوگ جو عمر بھر نیکیاں کرتے رہے، انہیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہیں ملتا، بلکہ بعض کو تو بے حد اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا، یعنی انہیں بے شمار تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، اور یہ تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے دنیا کے اندر خوشیاں دیکھی ہی نہیں۔ تو ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، اب یعنی ان کو ان کے نیک اعمال کا کچھ بدلہ نہیں مل سکا۔ اب سوچنے کی بات کیا ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ کیا نیکی کرنے والے اچھے اجر سے محروم رہیں گے؟ یعنی دنیا کے حساب سے تو جنہوں نے نیک اعمال کی وہ کچھ بدلہ حاصل نہ کر سکے اور کام کرتے رہے، وہ اس دنیا میں سزاؤں سے بچ کر نکل گئے۔ تو یعنی انسان کی اصل سوچ جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ضرور ضرور ان لوگوں کا حساب ہونا چاہیے، اللہ کا نظام عدل ان کے بارے میں ہمیشہ خاموش رہے گا۔ کیا اس اشرف المخلوقات رسول پیدا کر دیا گیا ہے، ان کے اعمال کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب انسان کو بڑے خوبصورت الفاظ میں سورۃ المومنین کی آیت نمبر 115 میں دیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ مقصد فضول پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس دوبارہ نہیں آؤ گے؟ تو انسان اس پہلو پر جب سوچتا ہے تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، سچی ہے، جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا، نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دیا جائے گا اور مجرم لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ہاں، جنہیں اللہ تعالی معاف فرما دے تو یہ اس کی اپنا اختیار ہے،
وہ جس کو معاف فرما دے۔ اب ہم اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت کے متعلق بات کریں گے۔ تو اسلام کی نہایت اہم تعلیمات میں سے ایک آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کے اندر متقین کی تعریف فرمائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کا مکمل بلیو ہے، فیتھ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی۔ دیکھیے اگر آخرت پر ایمان انسان نہ رکھتا ہو تو انسان خود غرض ہو جاتا ہے، نفس پرستی میں ڈوب جاتا ہے، صرف اپنے آپ کی سوچتا ہے اور وہ تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسانی معاشرے جنگل کا قانون بن جائے۔ یہاں پر جنگل کا قانون جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون جو ہے یہ دنیا کے اندر لاگو ہو جائے۔ تو دنیا میں اگر آج آپ کو عدل و انصاف نظر آ رہا ہے، دنیا کے اندر کچھ نیک لوگ نظر آ رہے ہیں اور نیکی موجود ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان۔ انسان اس بنا پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، یہ چیز اس کو یاد دہانی کراتی ہے کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو دنیا کے جن معاشروں کے اندر بھی آپ کو شرافت، نیکی اور خلوصیات موجود ہیں، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ آخرت پر ایمان لانا ہے۔ تو انسان آخرت کی زندگی پر جو ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف انہی نتائج پر ظاہر نہیں ہوتی جو اس دنیا میں وہ کرتا ہے، بلکہ پر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ ان ریزلٹس کو ذہن میں رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ تو جس طرح کے زہر کے بارے میں ہلاک کر دینے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح اسے اپنے گناہوں کی تباہی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو روشنی کی طرح ہے جو اس کو اندھیرے میں راستہ دکھا رہی ہیں، جبکہ برائیاں جو ہیں وہ زہر اور آگ کی طرح خطرناک ہیں جو تباہی و بربادی مچا رہی ہیں۔ تو جس طرح وہ غذا اور سمجھتا ہے، اسی لیے نیک اعمال کو بھی اپنے لیے کامیابی کا اور نجات کا سبب سمجھتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم بات کریں گے کہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ سوال کئی دفعہ بورڈ کے پیپر میں بھی آ چکا ہے۔ تو عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو نیکی سے رغبت ہو جاتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے، نیکی کی طرف وہ بھاگا ہوا چلا جاتا ہے جبکہ برائیوں سے وہ نفرت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی طرف فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض کہ بھاگو اس بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو غرض دعوت یہ دی گئی ہے کہ نیکیوں کی طرف رغبت کی جائے، نیکیوں سے محبت کی جائے، نیکیوں کے لیے کوشش اور تگ و دو کی جائے، جبکہ برائیوں سے دور رہا جائے اور برائیوں سے نفرت کی جائے۔ تو جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال چاہے وہ سامنے ہوں، ظاہری ہوں یا خفیہ ہوں، چھپے ہوئے ہوں، اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ جس طرح فرمایا من کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے انسان کے ساتھ مقرر کر رکھے ہیں، وہ انسان کی تمام نیکیاں اور برائیاں ساتھ ساتھ نوٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ تمام اعمال اس کے نامہ اعمال میں محفوظ ہو گئے۔ اب یہی نامہ اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور منصف حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات فیصلہ فرمائے گی، ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ فرمایا سورۃ القاریہ کے اندر
کہ جن کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ من پسند زندگی میں ہوں گے، اور جن کے برے اعمال کا وزن بھاری ہوگا کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہاویہ کیا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو نیک اعمال کا وزن بھاری ہونے پر من پسند زندگی اور برے اعمال کی زیادتی کی بنا پر انسان کو جہنم بھگتنا ہوگی۔ تو کی نظر آخرت پر ہے تو وہ شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان برائیوں کے نتیجے میں اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور اس طرح وہ نیکیوں سے محبت کر وہ جانتا ہے کہ اسے ضرور بضرور نیکیوں کا اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح آخرت پر ایمان لانے والا شخص بہادر ہوتا ہے، اور جبکہ آخرت رکھنے والا ہمیشہ کے لیے مٹ جانے والا شخص بزدل ہوتا ہے۔ تو جب انسان دل میں یہ بات جب انسان یقین کرتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی، تو بہادر ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کا نذرانہ پیش کر دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ اسے آخرت کی کامیابی زندگی عطا کی جائے گی۔ تو یہ عقیدہ ایک مومن کے دل میں بہادری پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں امن اور نیکی کے پھیلانے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ تو آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ اپنے فرائض میں، اپنی ڈیوٹیز میں کوتاہی کرنا جرم ہے، جس پر اسے آخرت میں سزا دی جائے گی۔ ہم ڈیوٹیز کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا جائے، دیانتداری کے ساتھ ادا کیا جائے، دل میں، ذہن میں یہ فکر اجاگر کی جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو جس قدر انسان چلا جائے گا، انسان اپنی ڈیوٹیز کو، اپنے فرائض کو انتہائی دیانتداری کے ساتھ انجام دینے لگے گا، چاہے اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا اللہ تعالیٰ کے حقوق سے، وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں مشغول رہے گا۔ اور مسلمانوں کا خاص امتیاز ہے، اسے دوسری اقوام سے الگ کرتا ہے، اسے دوسری اقوام میں ممتاز کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق عقیدہ آخرت۔ تو دیکھیے عزیز طلبہ، اس طرح سے یہ ایمانیات کا یہ چیپٹر آخرت جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، صحف کی زندگی ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے صحائف تورات میں بھی ذکر کر دی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور آخرت کی یہ جو تعلیم ہے یہ سابقہ کا ذکر موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے، اور ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو برائی اور جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔